نور محمد صلى الله فرشتے یہاں موجود ہیں، تو جتنی دیر ہم یہاں موجود ہیں وہ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اور صحبت تو اثر کر کے رہتی ہے، تو اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے۔ نورانی مخلوق کی صحبت کے اثر سے کچھ نہ کچھ نور ضرور دل میں آ جائے گا۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، نور کی برسات ہوتی ہے وہاں جس جگہ پر محفل مولود ہے، اور ہم ذکر نبی جو کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ذکر نبی جو کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور قرآن ہے نعت شاہ عرب، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا، محفل میلاد کی نسبت سے اس محفل میں شرکت کرنے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے یہاں موجود ہیں، تو جتنی دیر ہم یہاں موجود ہیں وہ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اور صحبت تو اثر کر کے رہتی ہے، تو اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے۔ نورانی مخلوق کی صحبت کے اثر سے کچھ نہ کچھ نور ضرور دل میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس جگہ پر محفل ذکر مصطفیٰ ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مواہب لدنیا میں نقل فرمایا کہ جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے سارا سال وہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور سارا سال گھر میں برکت رہتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں ایک اللہ کے ولی نے دیکھا، سبل الہدا والرشاد میں یہ روایت موجود ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ آپ کے نام سے محفل منعقد کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس کو منع کرتے ہیں، یعنی گمراہ بد مذہب لوگ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فریح بنا فرحنا بہ، کہ جو ہماری خوشی مناتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کے لیے بشارت ہے کہ جس نبی کے نام کی تم محفل منعقد کیے ہو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے راضی ہیں۔ تو بڑی بابرکت محفل ہے، اور جن حضرات نے اس محفل کو منعقد کیا صاحب خانہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک جائز مقاصد کی بھلائی فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کی دو صورتیں ہیں، ایک نظم میں، دوسرا نثر میں۔ میں نثر میں بیان کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے نعت خواں حضرات نے نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ نصیحت اور یہ وصیت کی کہ ایک آنے والے آئیں گے آخری زمانے میں جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، اور جو سب سے آخری نبی ہوں گے ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ان کی شریعت آخری شریعت ہوگی، ان پر جو کتاب اترے گی وہ آخری کتاب ہوگی، ان کا دین آخری دین ہوگا، اور قیامت سے پہلے پہلے ان کا دین سارے ادیان باطلہ پر غالب آ جائے گا۔ اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس طرح دکھتے ہوں گے، جب وہ بات کرتے ہوں گے تو یوں محسوس ہوتا ہوگا، ان کی مبارک چال اس طرح ہوگی، ان کا حلیہ مبارک یوں ہوگا۔ پچھلے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو تفصیل کے ساتھ بتایا، تو انہوں نے بھی محفل جمع کر کے اپنی قوموں میں ذکر میلاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا اور ان کی تعریف کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آسمانی کتابوں سے جان لیا، اپنے اپنے نبیوں کے اقوال میں انہوں نے جان لیا کہ یہی وہ ہیں جن کے آنے کا ہر نبی نے وعدہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کس طرح پہچانتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ ایمان نہیں لائے، لیکن جانتے سب ہیں۔ اور نظم کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں بارگاہ رسالت کے حاضر باش، کچھ صحابہ وہ ہیں جو نعت خوانی میں بڑے مشہور ہوئے۔ ان میں سب سے اوپر نام ہے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت ساری نعتیں پڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعائیں دی، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ جبریل امین کے ذریعے تو ان کی مدد فرما۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ 70 سے زائد وہ اشعار ہیں نعت کے کہ جن کو بنانے میں خود جبریل امین نے میری مدد کی ہے۔ حضرت کعب بن زہیر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل کا فرمان جاری کیا تھا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر آئے، معافی مانگی، توبہ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بارگاہ رسالت میں اپنا مشہور زمانہ وہ قصیدہ، وہ نعتیہ قصیدہ سنایا جسے آج بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جہاں عربی ادب پڑھایا جاتا ہے اس قصیدے کو بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کا نام ہے قصیدہ بانس سواد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے نعت پڑھی، اور جب ان دو اشعار پر پہنچے، ابن کثیر نے بھی اپنی سیرت میں اس واقعے کو لکھا ہے، سبل الہدا والرشاد میں بھی ہے، سیرت حلبیہ میں بھی ہے، بہت ساری سیرت کی عربی بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دو شعر پڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کے اشارے سے صحابہ کو متوجہ کیا کہ سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دو شعر کون سے تھے؟ حضرت کعب بن زہیر نے عرض کیا، ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، کہ بے شک رسول ضرور نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، جن سے چمک حاصل کی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی بے نیام تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ میں یوں کہا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر آگے دوسرا شعر فرمایا، نبئت ان الرسول قد اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول، کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے قتل کا فرمان جاری کیا، لیکن اب جبکہ میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں تو یہ ایسے کریم ہے کہ ان کی بارگاہ سے معافی کی بھی امید ہے۔ جب یہ پورا قصیدہ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نور کہہ کر تم نے شرک کر دیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھل اٹھا، اور اب تحفے میں اپنے کاندھے مبارک پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، وہ ان کو عطا فرمائی، چادر عطا فرمائی، انہیں معاف کر دیا۔ تو نعت پڑھنے والا جب نعت پڑھتا ہے تو اس کو انعام بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار بھی بڑے مشہور ہیں۔ حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ روایتوں میں آیا ہے کہ یمن کے اشراف میں سے تھے، یمن کے معزز اور عزت دار لوگوں میں سے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں یہ کاہن تھے۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ جس کے قبضے میں کچھ جن وغیرہ ہوا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور پھر وہ جنات جو ہیں کچھ باتوں کی خبر آ کے ان کو دیا کرتے تھے کاہنوں کو، پھر وہ کاہن اس کے مطابق بتاتے تھے۔ اس میں کاہن کچھ وہ تھے کہ جو پیسہ کمانے کے لیے سچ جھوٹ سب ملا کر بولتے تھے، اور کچھ وہ کاہن بھی تھے کہ جو فطرتاً سچے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، پیسہ کمانے کے لیے کچھ اور کام دھندا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد کہانت ختم ہو گئی، تو اب جب جن آتے کاہنوں کے پاس تو ان باتوں میں اتنی پختگی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک کاہن تھے اور یہ سچے تھے مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور روپیہ پیسہ کمانے کے لیے بکریاں پالی ہوئی تھی، بہت بڑا ان کا ریوڑ تھا بکریوں کا،
اور ہر سال ایک خاص موقع پر یہ دوسرے ملک میں جاتے بکریاں لے کر، وہاں پر جو ہے منڈی وغیرہ لگتی، منڈی میں اپنی بکریاں بیچتے اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک بار یہ دوسرے ملک میں گئے، کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے، ابن کثیر کی بعض روایتوں میں، کہ وہ ملک ہندوستان تھا۔ ہندوستان اس زمانے میں جو ہے اتنا چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا تھا۔ ایران کے بھی بہت سارے علاقے ہندوستان میں تھے۔ اب اللہ عالم وہ ہندوستان کا کون سا علاقہ تھا کہ جہاں پر منڈی لگا کرتی تھی اور وہ بکریاں لے کر جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں رات میں سویا تو اچانک میرے قبضے میں جو جن تھا آیا اور میرے پیر کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر اس نے مجھے جگایا۔ میں اٹھا، پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے کچھ اشعار کہے۔ میں ان اشعار کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اشعار کا، جن نے جو اشعار کہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اتنے عقل مند انسان ہو، اتنی عقل مندی والا انقلاب حجاز میں رونما ہو چکا ہے، نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہو، اور تم ابھی یہاں غافل بیٹھے ہو، ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، پھر کبھی آنا۔ پھر میں سو گیا۔ دوسری رات ہوئی، میں سو گیا، پھر اچانک جھنجھوڑ کر جو ہے جنہوں نے مجھے جگایا، پھر وہی بات کی جو پچھلی رات میں کی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، جاؤ بعد میں آؤ۔ تیسری رات ہوئی تو پھر وہی جن آئے اور مجھے جھنجھوڑ کر اور جگایا، اور پھر اسی مفہوم کے اشعار کہے کہ مکہ میں آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا ہے اور اس کی روشنی سے تم ابھی تک محروم ہو۔ تو کہتے ہیں پھر میں اٹھ کر بیٹھا اور میں سنجیدگی سے غور و فکر کرنے لگا۔ اس کے بعد پھر صبح ہوئی تو میں نے اپنی بکریاں اپنے غلام کے حوالے کر دی، کہا کہ تم سارا کاروبار دیکھنا اور جب کام پورا ہو جائے تو پھر واپس آنا۔ اس کے بعد میں تیز رفتار سواری پر سوار ہوا اور حجاز مقدس کی طرف چلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں پڑاؤ نہیں ڈالتا تھا، مسلسل سفر کرتا تھا، اور میرے شوق کا یہ عالم تھا کہ مجھے جو ہے وہ میرے جذبات رکنے نہ دیتے تھے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ یہ ڈائریکٹ مکہ پہنچے، مکہ میں حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کچھ روایتوں کے مطابق حضور علیہ السلام ہجرت فرما چکے تھے، اور حضرت سواد بن قاری بن کا نام تھا، یہ جب مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے، تو ان کو بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام عمرہ قضا کے لیے مکہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں مدینہ میں بھی رکا نہیں، میں جلدی جلدی مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور میں مسجد حرام میں پہنچا تو دیکھا کہ صحابہ کرام کا مبارک مجمع ہے، اور اس کے اندر جو ہے میں تلاش کرنے لگا تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں میں جلدی جلدی آگے بڑھا، حضور علیہ السلام کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دیا، اور میری ہچکیاں بن گئی، خوب جی بھر کے روئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دلاسا دینے کے لیے ان کے سر کے بالوں سے گرد کو صاف کرنا شروع کیا، اور پیار سے سر سہلانے لگے، ان کو دلاسا دے رہے تھے۔ یہ رو رہے تھے، ان کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ انہوں نے اس طرح بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو گرایا تھا، جس کی ترجمانی، جس جذبے کی ترجمانی حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مرمر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانانا۔ پھر کچھ افاقہ ہوا تو بارگاہ رسالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے شادکام ہوئے اور کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد جذبہ محبت ان کو نچلا بیٹھنے نہ دیتا تھا، برجس تھا، ان کی زبان سے کچھ نعتیہ اشعار نکلے۔ وہ پوری نعت تو میں نہیں سناتا، اس کے 3 اشعار قابل غور ہے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَأْمُومٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ فَقُلْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ۔ پہلے شعر کا معنی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَأْمُومٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور بے شک آپ ہر غیب پر امین ہیں، آپ ہر غیب پر امین بنائے گئے ہیں، یعنی غیب کے علوم، اللہ کے راز، اس کے آپ امین ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کو غیب کی خبر نہ ہو تو پھر غیب پر امین کیسے ہوں گے؟ جسے پتہ ہی نہیں غیب کیا ہے، جو علوم غیبیہ سے ناولد ہے، وہ غیب پر امین کیسے ہو سکتا ہے؟
غیب کے رازوں پر تو وہی امین ہو سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبی عطا فرمائے ہو۔ صحابی نے اس عقیدے ہی کا اظہار کیا اپنی نعت میں، پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں تمام رسولوں سے زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ یا ابن الاکرمین الأطائبِ، اے زیادہ عزت دار اور زیادہ پاکیزہ باپ داداؤں کے بیٹے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سب سے قریبی وسیلہ ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام ہے آپ کا، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ یبن الاکرمین الأطائب، اکرم کی جمع اکرمین ہے یہاں پر، اور اطیب کی جمع اطائب ہے۔ کریم سے زیادہ جو ہے وہ اکرم جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی اس میں جو ہے دوسرے کے مقابلے میں معنی کی زیادتی ہے۔ اکرم کا مطلب ہے زیادہ عزت دار، اور اطیب کا مطلب ہے زیادہ پاکیزہ، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پاکیزہ۔ حضرت سواد ابن قارب حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگوں سے زیادہ عزت دار ہیں، آپ کے آبا و اجداد، اور تمام لوگوں سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ جو کافر ہو کیا وہ اکرم ہو سکتا ہے، وہ عزت والا ہو سکتا ہے؟ وہ کریم نہیں ہو سکتا تو اکرم کہاں سے ہوگا؟ اور جو کافر ہو کیا وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ وہ طیب نہیں ہو سکتا، اطیب کہاں سے ہوگا؟ حضرت سواد ابن قارب نے اپنے اس شعر میں اپنا یہ عقیدہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد تمام لوگوں کے آبا و اجداد سے زیادہ عزت والے ہیں اور زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ سے لے کر اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام آبا و اجداد ایمان والے تھے، پاکیزہ تھے، عزت دار تھے۔ اس عقیدے کا اظہار صحابی رسول حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کا۔ بعض لوگ حضور علیہ السلام کے آبا کو معاذ اللہ کافر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، تیسرا شعر ہے فَقُلْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ ابْنِ قَارِبِ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میرے شفیع بن جائیں، میری شفاعت کرنے والے بن جائیں، جس دن آپ کے سوا سواد ابن قارب کی اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، یعنی شفاعت کبریٰ کا صحرا آپ کے ماتھے پر ہے۔ اسی بات کو امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وما یا اکرم الخلق مالمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمیمی، کہ اے تمام مخلوق سے زیادہ عزت والے، زیادہ افضل، قیامت کے دن آپ کے سوا اور کون میرا شفاعت کرنے والا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں یوں کہا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ پھر مقطع میں فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نعتوں کو پڑھا، اور حضور علیہ السلام نے نعتوں کو سنا اور اس پر آپ نے انعام دیا، اس پر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام کی بچیوں نے دف بجا بجا کر طلع البدر علینا کے مبارک اشعار پڑھے اور نعرے لگائے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ الحمدللہ آج ہم اہل سنت و جماعت جس انداز میں بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بلا شبہ یہ انبیاء سے ثابت ہے، یہ طریقہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ حضور علیہ السلام کے عاشقوں سے ثابت ہے۔ اور نعت پڑھنا صحابہ کی سنت، اور نعت سن کر خوش ہونا حضور علیہ السلام کی سنت، نعت سن کر انعام دینا، تحفہ دینا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت۔
تو نور کی برسات ہوتی ہے وہاں جس جگہ پر محفل مولود ہے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد عزیز صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک